قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدعته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدرك بعد الإمام ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واهتداهم بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبقري رسولنا المصدق ونبينا الممجد مولانا ومقتدانا أبو الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شخصیت حضرت سرکار سید الشہداء اور واقعی کربلا کا پس منظر کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے. سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کے سلسلے میں جو ایک شبہہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی ازالہ کرنا ضروری ہے. مشہور یہ ہے کہ یہ قول پیغمبر ہے. مشہور یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور حسین کشتی نجات ہیں. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ کسی بھی روایت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر ضروری ہے. کسی بھی روایت کو سمجھنے کے لیے اس کے ملابسات اور اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کیا کیا ہوا تھا. کسی آیت کو سمجھنا ہے تو شان نزول سمجھنا ہوگا. کسی حدیث کو سمجھنا ہے تو ان اوقات کو سمجھنا ہوگا, اس وقت کو سمجھنا ہوگا, ان حالات کو سمجھنا ہوگا کہ کن حالات میں یہ حدیث پیش کی گئی. اور ظاہر ہے وہ عورتیں جو مستقل باتیں کر رہی ہیں ان کے من میں تو شروع سے آخر تک کچھ آنے والا ہے ہی نہیں. ایک سلوات پڑھ لیں محمد اللہ صلی علی محمد. وہ ذرا جلدی ہو جائے گی لیکن بات کہہ دوں تاکہ جلدی ہی صحیح. کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے تو کہا کہ ہم ایک کلب میں گئے اور 4 عورتیں خاموش بیٹھی تھی. کلب میں گئے اور 4 عورتیں بالکل خاموش بیٹھی تھی تو کہا اسے انعام دیا جائے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کلب میں بیٹھنے والی خاموش نہیں رہتی، لیکن یہ کنیزان بطول ہیں، جب مجلس میں آتی ہیں تو 4 نہیں 4000
ان کا خاموش رہنا ایک سب سے بڑا جہاد ہے۔ قسم خدا کی پوری تاریخ میں ایک روزہ ایسا ہے جو مردوں سے نہیں رکھایا گیا۔ آپ نے غور کیا، ایک روزہ ایسا تھا، اور جناب مریم سے اگر قدرت یہ کہتی کہ 3 دن کھانا نہ کھانا، 3 دن پانی نہ پینا، 3 دن یہ کام نہ کرنا، تو وہ بالکل کر جاتی، ان پہ کوئی مشکل نہ ہوتی، لیکن قدرت نے 3 دن بھوکا اور پیاسا نہ رکھ کے 1 دن خاموش رہنے کی سزا دی۔ یہ قسم خدا کی بہت بڑی مشکل تھی حضرت مریم کا 1 دن کا روزہ، لیکن حضرت مریم نے بتایا کہ مریم صفت خواتین کہیں بھی بیٹھ جائیں، مریم صفت خاتون کسی فرش پہ بیٹھ جائے خاموش بیٹھا کر۔ اور ایک جملہ اور کیا بات آئی گئی ہے تو مکمل ہی کروں تاکہ آپ کل سے باتیں ہوں گی، اور کل سے ہی آئیں گی۔ کسی بھی مجلس یا مسجد میں بیٹھ کر کسی فعل کی انجام دہی پر دوہرا ثواب ہے اور دوہرا عذاب ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہے، پیغمبر کی بیویوں سے خطاب ہے کہ اے ازواج پیغمبر، اگر تم اچھے کام کرو گی تو تمہارے لیے 1 ثواب 2 ثواب ہے، اور برا کام کرو گی تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے۔ 1 کام کا 2 ثواب اور 1 کام کے 2 عذاب۔ تو پیغمبر کی بیویوں میں کون سی خصوصیت تھی کہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم 1 کرو گی تو تمہارے لیے 2 اجر، اور اگر تم 1 برا کام کرو گے تو تمہارے لیے 2 گنا۔ تو روایات کی تفسیر میں یہ ملا کہ چونکہ بیت پیغمبر میں رہ کے نیک کام کرو گی تو 1 ثواب نیک کام کا ہے، اور دوسرا ثواب پیغمبر کے مقدس گھر میں بیٹھ کے عمل انجام دینے کا ہے، اور اسی طرح سے دوہرا عذاب ہے۔ 1 عذاب تو اس گناہ کا جو کیا ہے، 1 عذاب پیغمبر کے مقدس مقام کا ہے جہاں بیٹھ کے کیا۔ اگر عورت گھر بیٹھ کے کسی کی پیاس کاٹتی ہے، غیبت کرتی ہے تو یہ 1 گناہ ہے، لیکن وہی خاتون خانہ اگر مسجد میں بیٹھ کر امام باڑے میں بیٹھ کے غیبت کرتی ہے تو دوہرا عذاب ہے۔ 1 عذاب غیبت کا ہے، 1 فرش عذاب توحید کا یہ مجلسیں ضابطۂ حیات دینے کے لیے آئی ہیں، یہ مجلسیں طریقۂ زندگی سکھانے کے لیے آئی ہیں۔ اگر خاتون خانہ اس مجلس میں کچھ نہ سیکھ سکی تو یقین کیجئے کہیں کچھ نہ سیکھ سکی۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ خواتین کہ جو میک اپ کر کے آتی ہیں اور مجلس میں نہیں روتی، ان کے لیے بڑا عجیب و غریب جملہ ہے میرا، اور میرا کیا نفسیات ہے کہ جب کوئی خاتون میک اپ میں ہو تو ظاہر ہے کہ روئے بھی نہیں کہ اس کا میک اپ نہ بگڑ جائے۔ حالانکہ جب کوئی عورت روتی ہے تو اس کی گود میں جو بچہ ہوتا ہے، نفسیات اور فطرت اور سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے رخسارے پر ملنے لگتا ہے، ان آنسوؤں کو صاف کرتا ہے اور اپنی زبان بے زبانی سے شکر خدا ادا کرتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، کتنی پاکیزہ آغوش میں تو نے بھیج دیا کہ حسین سن بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، لیکن یہی بچہ اگر ایسی آغوش میں ہو جو میک اپ کی وجہ سے روئے نہ تو گود کا پالا روتے ہوئے یہ کہتا ہے معبود کس کم وقت کی آغوش میں بھیج دیا جو ذکر حسین سن کے بھی نہیں روتا۔ ایک سوال پڑھیں محمد فیسٹیول نہیں ہے کہ آپ آئے اور آنے کے بعد بس بیٹھ جانا ہے، چونکہ مجلس ہے، خمسہ ہو رہا ہے، مولانا بلائیں باہر سے
چندہ دیا ہے تو آئے نہیں میرے عزیزوں کہ مجلسیں آپ سے نہیں چل رہی. یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ میں چلا رہا ہوں مجلسوں کو، ہم نہیں چلائیں گے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جلوس میں نہیں جائیں گے تو جلوس کیسے چلے گا، ہم مجلسیں نہیں کریں گے تو مجلسیں کیسے ہوگی، ذکر نہیں پڑے گا تو ذکر کیسے ہوگا، نوحہ خان نہیں آئیں گے تو نوحہ خان مجلس کیسے ہوگی. یہ خیال خامی ہے، یہ خیال خام ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجلسیں ہم سے باقی ہیں. ہماری کیا اوقات ہے کہ مجلسیں ہم سے باقی ہیں. یہ مجلسیں جب تھی جب ہم نہیں تھے، یہ مجلسیں جب بھی رہیں گے جب ہم نہیں تھے. لہذا یہ کسی ترم خواہ کو، کسی زمیندار کو، کسی ثروت مند کو، کسی دولت مند کو، کسی انجمن کے لیڈر کو، کسی ذاتی کو یہ خیال خام نہ پیدا ہو کہ ہم مجلسیں نہ کریں گے تو مجلسیں نہ ہوگی. خدا سلامت رکھے ان مجلسوں کا وارث غیب کے پردے میں ہے جو حفاظت کر رہا ہے. وہ ان مجلسوں کا ضامن ہے، وہ ان مجلسوں کا وارث ہے، وہ غیب کے پردے سے حفاظت کر رہا ہے. لفظیں بدل کے کہنا چاہتا ہوں، حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ مجلسیں ہم سے زندہ ہے، حقیقت یہ ہے ان مجلسوں سے ہم زندہ ہیں. ورنہ اس دنیا نے کبھی تو مٹا دیا ہوتا. یہ مجلسیں ہیں، یہ سایہ ایمان ہے جو ہماری حیات کی ضمان ہوتی ہے. ایک سلوات پڑھ دیے اس لیے امام نے جب مدینے سے نکلے تو فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا ظالما ولا مفسدا. دیکھو میں کربلا کے لیے جا رہا ہوں تو میرا مقصد شر پھیلانا نہیں. انی لم اخرج اشرا ولا بدرا، نہ میں شر پھیلانے نکلا ہوں، ولا بدرا اور نہ میں دکھاوے کے لیے نکلا ہوں، ولا ظالما ولا مفسدا نہ میں ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں فساد پیدا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. میں آپ سے یہ کہوں کہ ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے، پیشنماد آپ سے کہیں کہ مجلسوں کا مقصد یہ ہے، مرجع وقت آپ سے کہے کہ مجلسوں کا مقصد یہ ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم دین آپ سے کہے کہ مجلسوں کا مقصد یہ ہے. آپ کی مرضی ہے چاہے آپ مانیں، آپ کی مرضی ہے چاہے مانیں یا نہ مانیں. لیکن اگر امام وقت کہہ دے، جس کی مجلسیں ہیں وہ کہہ دے، جس نے کربلا بسائی ہے وہ کہہ دے کہ ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا. اگر حسین ہم سے کہہ دیں کہ مجلسوں کا مقصد یہ ہے، امام نے دو جملے بڑے خوبصورت فرما دیے. انی لم اخرج اشرا ولا بدرا، نہ میں شر کے لیے نکل رہا ہوں نہ میں دکھاوے کے لیے نکل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسیں وہی کامیاب ہوگی. نہ حسین شر کے لیے نکل رہے ہیں تو مجلسوں میں شرارت نہ ہو، حسین دکھاوے کے لیے نہیں تو مجلسوں میں دکھاوا نہ ہو. اگر ہم نے اس مقدار کو بدل دیا، اگر مجلسیں شرارت کے لیے ہونے لگی اور مجلسوں میں دکھاوا ہونے لگا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، عزاداری نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حسین کا مقصد اعلیٰ کوئی معمولی مقصد اعلیٰ، مقصد اعلیٰ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. میرا مقصد نانا کی امت کی اصلاح ہے. اگر اصلاح امت، اور یہ بھی بتایا کہ میرا مقصد اصلاح امت ہے. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، میں چاہتا ہوں نہی عن المنکر کروں. امام نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ نیکیوں کی ہدایت کرنا، برائیوں سے روکنا مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، حسینیوں کی ذمہ داری ہے. یہ غلط خیال ہے کہ مولوی چاہے تو امر بالمعروف کرے. مولوی کی ذمہ داری ہے نہی عن المنکر کرنا، مولوی کی ذمہ داری ہے برائی سے روکنا. مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، مولا کی ذمہ داری ہے. جب مولا کی ذمہ داری ہے تو مولویوں کی طرف ذمہ داری نہیں جاتی، مولائیوں کی طرف جاتی ہے. جو اپنے کو مولائی سمجھے، جو اپنے کو حسینی سمجھے، اس کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے. یہ اور بات ہے کہ اس کی شرط ہے یہ پتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ شوق تبلیغ میں معاملہ ہی الٹا کر دے، معروف کو منکر کر دے، منکر کو معروف کر دے. اچھی باتوں کے بجائے بری باتوں کی طرف لے جائے، بری باتوں سے روکنے کے بجائے انہی پر آمادہ کر دے. یہ کمال نہیں ہے. امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے. میرے عزیزوں، یہ مجلسیں ایک درسگاہ ہے، یہ مجلسیں ایک درسگاہ ہے، اور ان درسگاہوں کے بعد ایک امتحان ہے.
ہر دستگاہ کا ایک امتحان ہوتا ہے، تعلیم امتحان کی ہوتی ہے، ہر انسان کو پڑھنے کے بعد امتحان دینا پڑتا ہے۔ آپ کا ایک طالب علم ہے، آپ کا ایک بچہ ہے، روزانہ ٹیوشن پہ جاتا ہے، ایک مہینے کے بعد باشعور باپ، میرا جملہ سنیے گا، باشعور باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ایک مہینے تم نے کیا پڑھا؟ اگر اس نے کچھ پڑھا ہے تو وہ بتا دے گا، اور عقل مند باپ جو پڑھا ہوگا اس کا انعام و اکرام دے گا۔ لیکن اگر ایک مہینے کے بعد اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہ آئے، کوئی رزلٹ نہ آئے، تو باپ کیا کہے گا؟ یہ تو کہے کہ تم نے پڑھا ہی نہیں، اب تجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ بھی ایک مہینے کی ٹیوشن کے بعد یہ حق رکھتا ہے، یہ حق رکھتا ہے کہ وہ سوال کرے کہ میرا پیسہ برباد ہونے کے لیے تو نہیں تھا، میری دولت برباد ہونے کے لیے تو نہیں تھی، تمہارا وقت ضائع ہونے کے لیے تو نہیں تھا، تمہارا صبر بیکار تو نہیں تھا، تم نے وقت صرف کیا، میں نے دولت صرف کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ آؤٹ پٹ آنا چاہیے، کچھ رزلٹ آنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، 2 مہینہ 8 دن ہم جس عبادت اعظم کو انجام دیتے ہیں، نبی کو ہمارا امتحان ہے، نبی کو امتحان ہے۔ 2 مہینے 8 دن جو ہم نے پڑھا ہے وہ نبی کو امتحان ہے۔ اب نبی کو رویہ دیکھا جائے گا۔ 2 مہینے 8 دن موبائل کی ٹون میں کچھ اور تھا، گاڑیوں میں کچھ اور چلتا تھا، میز پہ کچھ اور رکھا تھا، ٹی وی پہ پردہ پڑا ہوا تھا، بیویاں پردے میں تھی، یہ ساری روش 2 مہینے 8 دن تھی۔ اگر نبی کو بھی یہ روش برقرار رہی تو امتحان میں کامیابی ہے۔ لیکن اگر 2 مہینے 8 دن موبائل کی ٹون کچھ تھی، ٹی وی کے سامنے کم بیٹھتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی آئی رویہ بدل گیا، طریقہ بدل گیا، تو مجھے معاف کیجیے گا، نبی کے دن یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے 8 دن کی محنت قبول ہو گئی یا برباد ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو 2 مہینہ 8 دن تو وہ تھا جو حسین کو پسند تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ 2 مہینے 8 دن ہم نے وہ کیا جو ہمیں پسند تھا، نبی کو ہم وہ کر رہے ہیں جو حسین کو پسند ہے۔ یہ مجلسیں ہمارے دل کی تسکین ہے، یہ مجلسیں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، یہ مجلسیں ہمارے لیے سلیقہ حیات ہیں، یہ مجلسیں ہمارے لیے ہیں۔ یہ نہ سوچیے کہ یہ مجلسیں ہم کر رہے ہیں تو حسین کے دل کو سکون مل رہا ہے، یہ مجلسیں کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے۔ جب ہم سدھر جاتے ہیں تو حسین کو سکون ملتا ہے۔ جب انجمن مجلس کے لیے جاتی ہے تو اس کا سکون ہے، اور جب یہ انجمن کسی ڈھابے پہ رک کر پانی نہ پی کے چلی آئے تو حسین خوش ہو جاتا ہے۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں حسین کو خوش کرنا ہے یا اپنی تسکین کا سامان فراہم کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، جب تک مجلسوں کا رویہ نہیں بدلے، جب تک ان مجلسوں کو ہم رسم میں سمجھ لیں، یہ مجلس رسم نہیں ہے، یہ مجلس تحریک ہے، یہ تہوار نہیں ہے۔ تحریک اور تہوار کا بنیادی فرق یہ ہے کہ تہوار کھانے پلانے کا ہوتا ہے۔ جتنے تہوار ہیں سب کا ہم و غم پیٹ پہ ہے، زبان پہ ہے، زبان کے چٹخاروں پر ہے۔ غور کیجیے گا، سارا ہم و غم کھانے اور کھلانے پر ہے، لیکن تحریک میں کھانے پہ توجہ نہیں دی جاتی، کھلانے پہ توجہ دی جاتی ہے، سدھارنے پہ توجہ دی جاتی ہے۔ اگر محرم میں خالی کھانے پہ ٹوٹ پڑنا ہو تو تہوار ہے، لیکن اگر کھلانے کی روش عام ہو جائے تو تحریک کی روش عام ہو جائے۔ تہواروں میں جسم سنوارے جاتے ہیں، لہذا کپڑے بنائے جاتے ہیں، جیولری خریدی جاتی ہے، زینت کا سامان خریدا جاتا ہے، اس لیے کہ جسم کی آرائش، جسم کی پیمائش، جسم کی زینت یہ تہوار پر مشتمل ہوتی ہے، تہواروں کی علامت ہوتی ہے۔ اب اگر محرم کے آنے کے بعد بھی پہلی تاریخ کا جوڑا الگ، 5 محرم کا جوڑا الگ، 11 محرم کا جوڑا الگ، تو مجھے معاف کیجیے گا، یہ جوڑے نہیں بدلے جا رہے ہیں، کربلا کی تحریک کو تہوار میں بدلا جا رہا ہے۔ تحریک ہے، تہوار نہیں۔ نہ سوچیے کہ کربلا تہوار ہے، عجیب مصیبت ہے، ماں سے کالے کپڑے مانگ رہا ہے حسین کے غم میں پہننے کے لیے،
مانگ رہا. یہ لبوں کی جنبش بتا رہی ہے کہ اگر تحریک کے لیے جاتا تو نگاہیں جھکا کے ماں سے مانگتا. نگاہیں اٹھا کے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک نہیں تہوار سمجھ رہا. میرے عزیزوں، کالے کپڑے پہننا یقیناً باعث غم ہے، لیکن کالے کپڑے اس طرح سے نہ مانگو کہ ماں کا دل ٹوٹ جائے. کالے کپڑے اس طرح سے نہ مانگو کہ بہن کا دل ٹوٹ جائے. کالے کپڑے مانگنے کے لیے نہ بہن پہ ہاتھ اٹھے، نہ ماں کے منہ کے لیے ماں کے لیے منہ سے کچھ لفظ نکلے. نہ کالے کپڑے مانگنے کے لیے باپ کی توہین ہو. اگر ایسا سماج بن رہا ہے جہاں کالے کپڑے ضروری ہیں لیکن کالے دل کی صفائی نہیں ہے، تو معاف کیجیے گا، نہ اس کالے کپڑے کے پہننے کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ ہے. یہ محرم کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے کہ جسے ہم جس طرح چاہیں منائیں، جس طرح چاہیں جس کو پورا کریں. نہیں میرے عزیزوں، یہ محرم حسین کی تمنا، یہ زینب کا مقصد کا نام ہے. اس لیے کربلا کا واقعہ عالم وجود میں نہیں آیا، بلکہ واقع کربلا اس لیے عالم وجود میں آیا کہ حسین دوہری صفت رکھتے ہیں. حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا حسین چراغ ہدایت، حسین سفینہ نجات. مجھے گفتگو جہاں کرنی تھی خواتین کی مہربانی سے میں کہیں اور چلا گیا، لیکن اصل یہ ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے. کیا چاہیے انسان کو دنیا میں؟ زندگی بسر کرنے کے لیے، ایک کامیاب زندگی کے لیے دو ہی صورتیں ہیں. یا انسان زندگی گزارے تو صحیح زندگی گزارے، اور جب زندگی گزار کے آخرت میں جائے تو جنت میں جائے. لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں، حسین کے دو قدموں کے درمیان، دونوں قدموں میں دنیا بھی ہے، جنت بھی ہے. پیغمبر نے فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے. حسین کے ایک قدم اٹھانے کا نام ہے کہ حسین کائنات میں ہدایت یافتہ بھی ہے، ہدایت دہندہ بھی ہے. اور کائنات کے دوسرے قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے حسین نجات یافتہ بھی ہے، حسین نجات دہندہ بھی ہے. جس کو ہدایت چاہیے وہ تحریر حسین پر آئے، جس کو نجات چاہیے وہ حسین کے مقصد پر آئے. حسین ہی انسان کے لیے چراغ ہدایت ہے اور حسین ہی انسان کے لیے ذریعہ نجات. حسین وسیلہ نجات. ایک عجیب و غریب تشبیہ استعمال ہوئی. بہت سی احادیث ہیں، اس حدیث کا پس منظر انشاءاللہ میں کل بیان کروں. حسین چراغ ہدایت، حسین سفینہ نجات. دونوں تشبیہ ہیں، ایک چراغ کی مثال ہے اور ایک کشتی کی مثال ہے. ان دونوں مثالوں کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، کسی مسلک سے نہیں. چراغ سب کو روشنی دیتا ہے، مومن ہو اس کے لیے، منافق ہو اس کے لیے، نیک کردار ہو اس کے لیے، فاسق ہو اس کے لیے، مریض ہو اس کے لیے بھی، صحت مند ہو اس کے لیے بھی، مالک ہو اس کے لیے بھی، مملوک ہو اس کے لیے بھی، غلام کے لیے بھی، آقا کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، پرائے کے لیے بھی. یہ عجیب ہے چراغ ہدایت، یہ عجیب ہے چراغ سب کے لیے جلتا ہے. یہ بادشاہوں کے شش محلوں میں بھی زینت بنتا ہے، یہ غریب کی کٹیا میں بھی جلتا ہے، یہ فقیر کے جھوپڑے میں بھی جلتا ہے، یہ ثروت مندوں کے شش محلوں میں بھی جلتا ہے، یہ غریب کے دروازوں پہ بھی جلتا ہے. یہ تو دیا ہے، یہ تو چراغ ہے، یہ تو روشنی ہے. کافروں کے یہاں بھی دیا جلتا ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی شمع جلتی ہے. یہ مندر کی زینت بھی ہے، یہ مسجد کی زینت بھی ہے. یہ مقبروں میں بھی جلتا ہے، یہ شادی کے محفلوں میں بھی جلتا ہے. باتیں ہو جائیں، یہ مندروں میں بھی جلتا ہے، یہ مسجدوں میں بھی جلتا ہے، یہ مقبروں میں بھی جلتا ہے، یہ محفل خانوں کی زینت بھی بنتا ہے. یہ غریب کے یہاں بھی جلتا ہے، یہ امیر کے یہاں بھی جلتا ہے، یہ اپنوں کے یہاں بھی جلتا ہے، یہ غیروں کے یہاں بھی جلتا ہے، یہ مومن کے یہاں بھی جلتا ہے، یہ منافق کے یہاں بھی جلتا ہے، یہ کافر کے لیے بھی جلتا ہے، یہ فاسق کے لیے بھی جلتا ہے. امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں حسین چراغ ہدایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے حسین کی ہدایت مخصوص نہیں ہے، یہ اپنوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں، غیروں کو
چاہیے، تب انسان کو حسین کا چراغ ہدایت ہونا میسر ہو جائے گا۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مولانا خالی عقیدت میں بیٹھے جا رہے ہیں۔ میں گفتگو عقیدت سے نہیں کرتا، میں گفتگو حقیقت سے کرتا ہوں، کیونکہ عقیدت میں بیٹھنے کے امکان ہے لیکن حقیقت میں ڈاواڈول ہونے کی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ آج کل عقیدے کی دکانیں ہر آدمی نے کھول لی ہیں، اپنے عنوان سے تجارت ہو رہی ہے اور اپنے مقاصد کی ترجمانی کا نام اب عقیدہ رکھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کا نام عقائد عقیدہ نہیں ہے، بلکہ حسینی مقصد کی ترجمانی کا نام ہے۔ اور فرمائیے حسینی مقاصد کی ترویج کا نام عقیدہ ہے۔ اپنی رائے، اپنی فکر، اپنے خیال، اپنی سوچ کو اسلام میں نہ ڈھالیے، اسلام کی سوچ میں اپنے آپ کو ڈھالیے۔ اپنی تہذیب کو کربلا کی تہذیب پر نہ لائیے، کربلا کی تہذیب میں اپنی تہذیب کو ملائیے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آج مسائل میں اور فضائل میں لوگوں نے اپنے گھر کی تہذیب کو کربلا کی تہذیب بنا دی اور کربلا کی تہذیب سے غافل ہو گئے۔ ورنہ یہ کہنا کہ انہوں محمد نے خواہش کی تھی عالم کی، یہ کوئی لکھنؤ کے ماموں بھانجے تو ہو سکتے ہیں کہ جو بھانجے آگے بڑھ کے ماموں سے علم چھیننے کی کوشش کریں، یہ کربلا کے شہزادے ہیں، یہ کربلا کی تہذیب ہے، کسی جگہ کی تہذیب نہیں کہ بھانجے ماموں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لکھنوی تہذیب کو کربلا کی تہذیب نہیں بنایا گیا، کسی ملک کی تہذیب کو، کسی گاؤں کی تہذیب کو کربلا کی تہذیب نہ بنائی، بلکہ کربلا کی تہذیب کو بنانے کے بجائے کربلا کی تہذیب اپنائیے۔ حسین نے جو تہذیب کربلا میں بنائی تھی اس تہذیب کو اپنانا انسانیت ہے۔ اور کیجیے گا جو حسین چراغ ہدایت ہے، حسین ذریعہ نجات ہے، کشتی نجات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی انسانیت کے دائرے میں ہے، جس کی آنکھوں میں نور ہے اور تعصب کی عینت اس کے آنکھوں پر نہیں لگی ہے، تب وہ انسان اس کربلا سے ضیاء حاصل کر سکتا ہے۔ اور کیجیے گا اس لیے کہ کربلا اور حسین وہ عظیم درسگاہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا حسین چراغ ہدایت ہے۔ چراغ ہدایت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چراغ سب کو روشنی دیتا ہے، چراغ ہر مسلک کو روشنی دیتا ہے، چراغ ہر مذہب کو روشنی دیتا ہے۔ لہذا زہراءین کسی بھی مسلک کے ہوں حسینی تحریف میں آئیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہود کسی کا نوکر ہو حسین کی تحریف پر آئے گا تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ وہ اہل بیت کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو حسین کی تحریف پر آئیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ جان غلام ہوگا تو بھی ہدایت پائے گا، حبیب مالک ہوگا تب بھی ہدایت۔ یہ کربلا ہے، اس کربلا میں ہیروں کی پرکھ کی گئی ہے، اس کربلا میں محکم اذہان کو حسین لائے ہیں۔ حسین نے زہراءین کو ہدایت دی، حسین نے وہب قلبی کو ہدایت دی، حسین نے حر جیسے انسان کو ہدایت دی۔ آپ دیکھیے حر کی ہدایت حسین نے، چھٹے امام جعفر صادق نحن سفن النجاة، ہم نجات کی کشتیاں ہیں، وَلَكِنَّ الْحُسَيْنَ أَسْرَعُ مِنَّا بِالْأُسْرِ، لیکن حسین وہ کشتی نجات ہیں کہ جو ہم اہل بیت میں سب سے تیز نجات دینے والا حسین ہے، اور اس سے زیادہ تیز سفینہ نجات کیا ہوگا کہ حر نہ لے جانا فرس پر ہاتھ کر۔ دیکھیں غور کیجئے گا، طاقت نے حکمت کی لجام پکڑی، طاقت نے حکمت کی لجام پکڑی، حکیم نے عصمت کو پیش نظر رکھا، حکیم نے عصمت کو پیش نظر رکھا، حکمت کے آئینے میں بکھرے ہوئے شیر کی شجاعت کو قابو میں رکھا۔ آپ سمجھتے ہیں حر نے یوں ہی نجات کو لیکر ہاتھ ڈال دیا؟ کیا حسین کی طاقت کو ناپا نہیں تھا؟ کیا حسین کی طاقت کو تولا نہیں تھا؟ نہیں، وہ حسین کی طاقت کو ناپ چکا ہے، حسین کی طاقت کو توڑ چکا تھا، اسے پتا تھا کہ ایک شیر کافی ہوگا، لیکن حکم حاکم سے مجبور تھا، حاکم نے حکم دیا تھا۔ آپ غور کیجئے، تو جب حکم حاکم سے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا، حسین نے
حکمت سے جواب دیا، طاقت سے جواب نہیں دیا۔ اگر طاقت کی تلوار صرف بے نیام ہو جاتی تو حر کے پرچے اڑ جاتے، لیکن حسین نے شجاعت کو اشارہ دے کے تحور کی منزل پر رکھ دیا کہ میرے شیر یہاں تلوار کی ضرورت نہیں، یہاں حسین کی حکمت کا ہے۔ عجیب و غریب جملہ ہے قدم خدا کے حسین، عجیب و غریب جملہ ہے۔ سکلت کا امو کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اور ایک جملہ تھا حر کا، بس توجہ کیجئے گا۔ حر نے کیا جملہ کہا؟ فرزند رسول اگر آپ کی ماں نہیں ہوتی آپ مولا آپ انکا لعلا خلق عظیم کے بیٹے ہیں، آپ کے لبوں پر یہ عجیب و غریب الفاظ ہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا تم سمجھ رہے ہو کہ میں ماں کو غم میں بٹھا رہا ہوں، میں ماں کو غم میں نہیں بٹھا رہا، میں حر کی حرارت ایمانی کا جائزہ لے رہا ہوں، حر کی تقویت ایمان کا جائزہ لے رہا ہوں، میں حر کے ایمان کی گہرائی کو ناپ رہا ہوں۔ جیسے ہی احترام فاطمہ سنا حسین سمجھ گئے کہ شمع ہدایت اس تاریخ دل میں روشن ہے، ضرورت ہے کہ اس لوگ کو تھوڑا سا بھڑکا اس طرح سے چنگاری کو اور بھڑکا دیا جائے تو عجیب و غریب مرحلہ ہے قسم خدا کی۔ میرے عزیز و جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے اسی منزل پر لے جا رہا ہوں۔ یہ مجلسیں ہم سے زندہ نہیں ہیں، ہم ان مجلسوں سے زندہ ہیں۔ یہ نہ سوچیے گا آپ کا احسان نہیں ہے مجلسوں میں آنا، آپ کی زینت حیات ہے مجلسوں میں آنا۔ حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتے، تم آ رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ ہم شب کی تاریکی میں ان آنکھوں کے دیوں کو جلا کے آ رہے ہیں، نیندیں خراب کر کے آ رہے ہیں۔ مائیں بہنیں یہ نہ سوچیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو چلیے مجلس میں بیٹھ کے بھی باتیں کر لیں گے، نہیں یہاں آئیے یہ سوچ کے کہ کچھ ملے گا، اس لیے کہ حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتے، حسین کسی کی اداؤں کا قرضہ نہیں رکھتے، حسین کسی کے لفظوں کا قرضہ نہیں رکھتے، حسین کسی کی اداؤں کا قرضہ نہیں رکھتے۔ ایک لفظ حسین نے کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، حر نے احترام فاطمہ کا ثبوت دیا، حسین نے آواز دی حر اگر تو نے عظمت فاطمہ کا خیال کیا ہے تو صحیح یہی رومال زہرا نہ میں اکبر کے سینے پہ باندھوں گا، نہ عباس کے بازو پہ باندھوں گا، نہ قاسم کی لاٹ پہ ڈالوں گا، نہ نیازمند کے گردن میں باندھوں گا۔ تو نے احترام فاطمہ کیا تھا تو فاطمہ کے احترام کی جزا یہ ہے کہ رومال زہرا تیری پیشانی پہ باندھ کے تیری عظمت دوبارہ اور کیا کتنا کریم ہے میرا آقا کہ اگر ایک لفظ کہہ دیا آپ جذباتی ہو گئے ہیں۔ میں جس منزل پہ جانا چاہتا تھا اور نے ایک لفظ برداشت کیا تھا، عظمت زہرا کا خیال رکھا تھا۔ حسین نے رومال دے کے بتایا کہ جو ہماری ماں کا احترام کرے گا ہم اسے دنیا میں بھی باعث عزت بنا دیں گے، آخرت میں بھی باعث عزت بنا دیں گے، لیکن جو فاطمہ کا احترام نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ایک جملہ یہ حسین نے کہا، اب دوسرا جملے کی جگہ چاہتا ہوں، یہ حسین نے کہا سکلت کا امک اور حر خاموش ہو گیا تو حر کو فاطمہ کے بیٹے نے یہ جگہ دی، لیکن دوسری طرف سے حر نے جب یہ کہا کہ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نے اس دوسرے جملے کی بھی جگہ دی ہے۔ ایک مرتبہ حر کا آخری وقت ہے، امام نے فرمایا حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں۔ حسین ایک لفظ کی پاداش کتنی بڑی دیتے ہیں، اس کے نصیب میں آ گیا۔ سوچو آپ بتاؤ کہ جو حسین حر کے ایک جملے کا قرض لے کے نہ چلا گیا، کیا وہ ہمارے آنے کو برباد ہونے دے گا؟ کیا وہ ہمارے آنسوں کو نیلام ہونے دے گا؟ کیا وہ ہماری دولت و ثروت کو خراب ہونے دے گا؟ کیا وہ ہمارے شب کے ان اجالوں میں جلنے والی آنکھوں کو برباد ہونے دے گا؟ کیا ہمارے ان قدموں کو جو مجلس میں چل کر آئے ہیں جہنم کی طرف جانے دے گا؟ کیا ہمارے ان ہاتھوں کو ظلم میں ملوث ہونے دے گا؟ نہیں میرے عزیزوں، اگر تم حسین کی محبت میں آؤ گے، اگر تم حسین کی قربت میں آؤ گے تو
یہ نہ سوچو کہ یہاں سے ایرانی امام باڑے کا فاصلہ کتنا ہے، ہم کیسے آئیں گے۔ تم حسین کے نام سے ارادہ کر کے آؤ، تمہارا ہر اٹھایا ہوا قدم عبادت کے سانچے ہوگا، تمہارا اٹھایا ہوا ہر قدم عبادت ہوگا۔ تمہارے آنے کی جگہ حسین دیں گے، نہ ذاکر تمہیں دے سکتا ہے، نہ واعظ تمہیں دے سکتا ہے، بس حسین ہے جو ان مجلسوں کی بنیاد پر ان مجلسوں کی جزا آپ کو دے سکتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں گزارش ہے ان مجلسوں کو ویسے کریے جیسے حسین چاہتے ہیں، ایسے آئیے جیسے حسین چاہتے ہیں، عبادت سمجھ کے آئیے، حسین کے رونے کی غرض سے آئیے، مجلسوں میں باتیں کرنے کے لیے نہ آئیے، مجلسوں میں غیبت کرنے کے لیے نہ آئیے، مجلسوں میں ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے نہ آئیے، مجلسوں میں ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے کے لیے نہ آئیے۔ سر اٹھائیے حسین کے لیے، ہاتھ اٹھائیے حسین کے لیے، آنسو بہائیے حسین کے لیے، اس لیے کہ حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر اپنی پوری قربانی کو دے کر ایک مرتبہ پوری قربانیوں کو دے کر ڈگر میں ڈوبتے ہوئے اسلام کو، فرات کے کنارے حسین نے اسلام کو ڈوبنے نہیں دیا ہے، بلکہ پیاسا رہ کر فرات سے حسین نے اسلام کو بچا لیا ہے۔ پوری دنیا میں آج جو اسلام ہے وہ صرف حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ قسم خدا کی اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی اسلام مٹ گیا ہوتا، اسلام فنا انتہا اتر جاتا۔ یہ اسلام عباس کے بازو میں صدقہ ہے، یہ اسلام علی اکبر کے سینے کا صدقہ ہے، یہ اسلام اصغر کے دلو مبارک کا صدقہ ہے، یہ اسلام سکینہ کی بے کسی کا منظر ہے۔ میرے عزیزوں آج میرے بزرگ نے ذکر کیا ایک روایت کی بنیاد پر حضرت سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ کون سکینہ؟ حسین کی 4 برس کی یتیم۔ میرے عزیزوں روایت کے بھی جب یہ قافلہ کربلا سے جانے لگا ہے نا، ایک مرتبہ شکر آگے بڑھا، کہتا ہے کہ آج میرے حسین کو تڑپاؤں گا، یہ کہہ کے آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ سکینہ سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کہاں ہے؟ تیزی سے ظاہر سکینہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر ایک نفسیاتی بات کروں، اگر آپ کے گھر میں 4 اور 5 برس کا بچہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص اس بچے کو مارنے کے لیے بڑھتا ہے تو بچہ اس سے لپٹتا ہے جس کے بچانے کی امید ہو۔ اگر باپ مارنے لگے تو بچہ ماں سے لپٹ کے کہتا ہے کہ ابا سے بچا لیجیے، اگر بہن مارنے لگے تو بھائی سے لپٹ جاتا ہے، بھائی مارنے کے لیے پڑے تو بچہ بہن سے لپٹ جاتا ہے۔ اگر دارو سکینہ نے ایک نگاہ دوڑائی، ارے کون ہے جو کہ اسے بچا سکتا ہے؟ سیدے سجاد سکینہ لپٹ گئی، بھیا ظالم کے شر سے بچا لو، بھیا ظالم کے تازیانوں سے بچا لو، بھیا زینب بھیا ظالم کے تمام
مالک جواب محمد والے محمد کے جنان محمد کے جانے والے جان مال عزت آپ نابود دہشت گردوں کی خاتمہ فرما نابود جواب کا محمد والے محمد کا مزارات مقدسہ نابود ہماری قوم سے غربت کی حالت کے خاتمہ نابود جواب کا محمد والے محمد کے جنت البقی میں عالیشان وطن نابود جواب کا محمد کے جہاں پر سے ہمیں مظلوم بچھی ہوئی ہے عزاداروں کی حفاظت فرما فرش اعلیٰ کی حفاظت فرما دشمنان فرش اعلیٰ تو نابود جواب کا محمد کا ہمارا اور امتحان نہ لے ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما